हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं खतरनाक मुजरिमों का आखिरी ठिकाना? समझे जाने वाली सख्त तरीन जेल अंदर से कैसी होती है? जी हाँ दोस्तों, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। अंजलिका को पहले ही से थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि उनके लापता शौहर दारून कहाँ होंगे। ताहम हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर शेयर की गई, उनकी शुबहात की तस्दीक कर दी। 25 मिनट तक वीडियो के हर फ्रेम को बगौर देखते हुए अंजलिका ने बिलाखिर अपने शौहर को पहचान लिया। वीडियो में वो अपने एक साथी कैदी से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे थे। अंजलिका ने वीडियो को रोककर दोबारा चलाया और उस फुटेज को बार बार देखा। उस वीडियो में उनके शौहर का सर मुंडा हुआ था, जबकि उन्होंने अपने जिस्म पर सफ़ेद शार्ट्स के अलावा और कुछ नहीं पहना हुआ था। हालिया में इतनी तब्दीली के बावजूद अंजलिका को उसमें कोई शक नहीं था कि ये उनके शौहर दारून ही थे, जिन्हें उन्होंने 11 माह कबल उनकी गिरफ्तारी के बाद से नहीं देखा था। ये वीडियो अंजलिका के लिए पहला सबूत था कि उनके शौहर को एल सिल्वाडोर के बदनाम ज़माना और वसीओ अरीज जेल सेंटर फॉर डी कन्फाइनमेंट ऑफ टेररिज्म में मुंतकिल कर दिया गया था। उस जेल का इफ्तिताह रवां बरस जनवरी में मुल्क के सदर नायब बुकेली ने दारुल हुकूमत सान सिल्वाडोर से 74 किलोमीटर जनूब मशरक में वाक़े टेकड़ोका नामी इलाके में किया था। यह जेल एल सिल्वाडोर की खतरनाक गैंग्स के खिलाफ जंग की अलामत बन गई है। एल सिल्वाडोर की सिक्योरिटी से मुतलिक वजारत का कहना है कि मार्च 2020-2022 में इफ्तिताह के बाद से इस जेल में कम अज़ कम 38,000 अफराद को मुकीद रखा जा चुका है। सिल्वाडोर में ऐसे हज़ारों शहरी हैं जिनके रिश्तेदार गुज़िश्ता कई माह से ज़ेरे हिरासत हैं, मगर उन्हें रिश्तेदारों को उनके मुतलिक कोई खबर नहीं। ये लोग अंजलिका की तरह वीडियोज़ या तस्वीर में अपने रिश्तेदारों को तलाश करते हैं। जिनके रिश्तेदार कम सिक्योरिटी वाले जेलों में बंद हैं, वो जेल की दीवारों में बनी छोटी सुराखों से झांक कर अपने प्यारों को तलाश करने की कोशिश करते हैं। सदर बुकेली की गैंग्स के खिलाफ मुहिम की वजह से उस वक़्त मुल्क में हंगामी हालात हैं। ताहम दूसरी जानिब गैंग के कार्रवाइयों से तंग आवाम में ये मुहिम बहुत मकबूल है। उसकी वजह यह है कि एल सिल्वाडोर दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद ममालिक में से एक माना जाता है। जनवरी में CID गिलेब ने 1200 शहरियों की राय शुमार की, जिसमें 92% सदर की गैंग्स के खिलाफ जंग के हक़ में अपनी राय का इजहार किया। लोग सदर बोकीले को उस वजह से भी पसंद करते हैं क्योंकि उनके इक़्तिदार में आने के बाद कत्ल की वारदातों में ज़बरदस्त कमी आई है। मुल्क के बहुत से शहरी उस तब्दीली को मानते हैं, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जो पहले जराइम पेशा गिरोहों की ज़ेरे कंट्रोल थे। ये गिरोह शहरों को खौफ में रखते थे या आम लोगों को धमकी देते थे, देखो सुनो मगर मुंह बंद रखो। लेकिन अब आम शहरी ऐसे इलाकों से बगैर किसी तशद्दुद के खौफ के जा सकते हैं। एल सिल्वाडोर हुकूमत का कहना है कि इस जेल में 40,000 कैदियों को रखा जा सकता है, जिनमें ख़ास तौर पर 2 हरीफ गिरोह मारा सल्वाटोरोचा MS-13 और बेरियो 18 की सिफ़ अव्वल के गैंगस्टर शामिल हैं। इन दिनों जराइम पेशा गिरोहों के दरमियान जारी जंग की वजह से एल सिल्वाडोर में कई दिहाइयों से दहशतगर्दी और खून रेजी मची हुई थी। मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद BBC को उस जेल तक की रसाई नहीं दी गई। ताहम हुकूमत की तरफ से जारी कर मालूमात मीडिया की तरफ से शेयर की गई वीडियोज़ और तस्वीर जेल की इफ्तिताह से कबल उसका दौरा करने वाले अफराद एल सिल्वाडोर के हकाम के साथ इंटरव्यू और जेल की तमीर में शामिल एक इंजीनियर की जानिब से नाम जाहिर न करने की शर्त पर दी गई। मालूमात की बुनियाद पर
BBC نے جیل کی تصویر کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس جیل میں مجموعی طور پر 256 قید خانے سیل ہیں، جن میں قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش 40,000 کے لگ بھگ ہے۔ قیدیوں کے پاس سونے کے لیے بستر کے نام پر فقط دیہات کی ایک پلیٹ ہوتی ہے اور اس پر بچھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی دیہات سے بنا ایک سیدھا تخت ہوتا ہے جس پر وہ سوتے ہیں۔ جیل کے سیل پیرے کی شکل کی جالیوں سے بنائے گئے ہیں، جن سے سیکیورٹی اہلکار 24 گھنٹے قیدیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ جال ٹھوس جہاز سے بنائے گئے ہیں تاکہ کوئی قیدی ان سے جھول نہ سکے۔ قیدیوں کو کپڑے دھونے کے لیے ہر سیل میں 2 واش بیسن کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جبکہ ہر سیل میں بغیر کسی پردے کے 2 بیت الخلاء بھی ہیں۔ ایل سلواڈور میں سارا سال موسم گرم، مرطوب اور حبس والا رہتا ہے، مگر اس کے باوجود ان قید خانوں میں کھڑکیاں، پنکھے یا ایئر کنڈیشنر نہیں ہیں۔ حکام کے مطابق قیدی صرف اپنی کیسز کی آن لائن سماعت یا قید تنہائی کے دوران قید خانے سے باہر آ سکتے ہیں۔ اس قید خانے میں ہر قیدی کے لیے کتنی جگہ ہے، اس بارے میں معلومات نہیں ہے۔ BBC منڈو کی طرف سے دیکھے گئے جیل کی تعمیراتی منصوبے کے مطابق ہر قید خانے کی پیمائی 7.4 میٹر بائی 12.3 میٹر یا 91.2 مربع میٹر ہے۔ ایک سیل میں قیدیوں کی کل تعداد کے مطابق ہر قیدی کے لیے 0.58 مربع میٹر جگہ دستیاب ہو سکتی ہے۔ ریڈ کراس بین الاقوامی معیار کے مطابق مشترکہ قید خانے میں ہر قیدی کے لیے کم از کم 3.4 مربع میٹر جگہ تجویز کرتا ہے۔ ایل سلواڈور کے حکام نے کہا ہے کہ وہ توقع نہیں کرتے کہ اس جیل کے قیدیوں کو کبھی رہائی دی جائے گی۔ فی الحال یہ واضح نہیں کہ اس جیل میں کتنے قیدی ہیں۔ حکام نے 2 بار یہاں قیدیوں کو منتقل کا کھلے عام اعلان کیا ہے اور ہر بار 2000 قیدیوں کو یہاں لایا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جیل میں تفریح کی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی خاندان کے فرد کو جیل کے اندر جانے کی اجازت ہے۔ یہ قیدیوں کے حقوق کے حوالے سے بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ورزی ہے۔ اس جیل میں قید ہونے کا کوئی معیار واضح نہیں کیا گیا اور یہ بھی نہیں معلوم کہ یہاں کس نئے قیدی کو رکھا گیا ہے یا صرف دیگر جیلوں کے قیدیوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ جیل کے اندر قیدیوں کو کسی طرح کھانا دیا جاتا ہے یا ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ باورچی خانے، ڈرائنگ روم، دکان یا صحت کی سہولیات کی کوئی معلومات یا تصویر شیئر نہیں کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ جیل میں جدید ترین حفاظتی انتظامات ہیں۔ داخل ہونے کے لیے سکیننگ سسٹم، جدید ترین ہتھیاروں کے علاوہ نگرانی کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہے۔ تشدد کے روک تھام سے متعلق اقوام متحدہ کی ذیلی کمیٹی کے سابق رکن میگول ساری نے BBC کو بتایا کہ یہ جیل کنکریٹ اور فولاد کا ایک گرہ ہے جو سزائے موت کے بغیر لوگوں کو مارنے کی کوشش ہے۔ زکٹکولکا شہر کے سینئر جج اور صدر بوکولی کی ہنگامی اقدامات پر کھل کر تنقید کرنے والے چند مجسٹروں میں سے ایک اینٹونیو دوران بھی اس نقطہ نظر میں متفق نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قانون کی حکمرانی کے تحت کام کرنے والے ملک میں کسی کو آزادی سے محروم کرنا سزا ہوتی ہے، مجرم کو اس کی آزادی سے محروم کر کے سزا دی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہاں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ قیدی کو جیل کے اندر مزید سزا دینے کے لیے آزادی سے محروم کیا گیا ہے۔ یہ نہ صرف غلط ہے بلکہ ایک جرم بھی ہے، یہ تشدد ہے۔ ایل سلواڈور حکومت اس جیل کو جرائم پیشہ افراد اور گینگسٹر کے لیے آخری حربے کے طور پر دیکھتی ہے۔ ایل سلواڈور کے وزیر برائے قانون اور پبلک سیفٹی گسٹاو ویلٹاور نے BBC کے نام نگار ول گرائنٹ کو مئی میں بتایا تھا کہ ہم سلواڈور کے لوگوں کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ اس جیل کے قیدی کبھی بھی
اپنی عام زندگیوں میں واپس نہیں جائیں گے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے جا رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ضرور مقدمات بنائیں گے تاکہ وہ کبھی معاشرے میں واپس نہ جا سکیں۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے یہ جیل انصاف کی اب تک کی سب سے بڑی یادگار کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ 3 ماہ قبل یعنی مئی 2023 میں صدر نائب وکیلی کی جانب سے دیا گیا ایک بیان اس نقطۂ نظر کی تاکید کرتا محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انسانی حقوق پر کام کرنے والے تمام NGOs سے کہہ دو کہ ہم ان خونخوار قاتلوں اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم انہیں جیل میں ڈالیں گے اور وہ کبھی باہر نہیں آئیں گے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس جیل کی کتنے قیدیوں کو مقدمات میں سزا ہوئی ہے۔ BBC نے ایل سلواڈور کی حکومت سے پوچھا کہ جیل میں کن قیدیوں کو رکھا گیا ہے اور انہیں وہاں رکھنے کی کیا بنیاد ہے۔ اس میں 40,000 قیدیوں کو کیسے رکھا جائے گا اور قیدیوں کو اہل خانہ کو ان کے منتقل کے بارے میں کیوں آگاہ نہیں کیا گیا۔ تاہم ان سوالات کا کوئی جواب نہیں ملا۔ چند ہفتے قبل BBC کی ٹیم جیل کے قریب جتنا جا سکتی تھی اتنا قریب پہنچی۔ اس علاقے میں تعینات ایک پولیس افسر نے ہمیں منشیات کے بدنام کارٹیل کے رہنما کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا، ایل چاپو بھی یہاں سے فرار نہیں ہو سکتا۔ ایل چاپو اس وقت امریکہ میں قید ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کئی مرتبہ جیلوں سے فرار ہو چکے ہیں۔ یہ جیل 57 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے، جس میں 8 بلاک اور ہر بلاک میں 32 سیل قید خانے ہیں۔ جیل کے گرد 2 باریں ہیں جن پر نصب تاروں میں سے ہائی وولٹیج بجلی گزرتی ہے، جبکہ کنکریٹ کے 2 دیواریں بھی ہیں۔ جیل کے گرد 19 واچ ٹاورز ہیں جن پر محافظ تعینات ہیں۔ پولیس اہلکار نے اعتراف کیا کہ گزشتہ چند ماہ میں ان کی زندگی بہتر ہوئی ہے۔ پہلے میرا سارا وقت گینگ ارکان کو ان کے گھروں سے نکالنے میں گزرتا تھا، جس میں ظاہر خطرات تھے۔ اب میرا دن چیک پوائنٹس پر گزرتا ہے اور کبھی کبھار کافی پینے کا وقت بھی مل جاتا ہے۔ جن علاقوں میں پہلے گینگز کی کارنڈوں کا کنٹرول ہوا کرتا تھا، ان کی رہائش صدر وکیلی کی پالیسی کی خاص طور پر حامی ہے۔ لا کمپنائرا کی رہائش ڈینس نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب تک صدر نے ایسا نہیں کیا تھا یہ جگہ بالکل محفوظ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ بہت عمدہ فیصلہ تھا اور اس لیے میں ان کو ملک کا اب تک کا سب سے بہترین صدر سمجھتی ہوں۔ تاہم 23 سال ماریا کا خیال مختلف ہے۔ ان کے والدہ کے پارٹنر نے 6 ماہ تک جیل کی تعمیر میں بطور مزدور کام کیا، لیکن پھر ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ماریا اب گھر سے باہر زیادہ نہیں نکلتی۔ ان کے دوست جیسیکا، جن کی ایک 3 سالیہ بیٹی ہے، کو بھی پولیس گرفتار کر چکی ہے۔ ماریا کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں نوجوان ہونا اب جرم بن گیا ہے۔ BBC نے ایسی متعدد قیدیوں کے اہل خانہ سے گفتگو کی جن کی کہانی ملتی جلتی ہے۔ ان افراد کا کہنا تھا کہ ان کے عزیزوں کو گھروں سے بنا وارنٹ گرفتار کر لیا گیا اور پھر جیلوں میں لے جایا گیا۔ ان کے مطابق ان افراد کے مقدمے دیگر قیدیوں کے ساتھ آن لائن چلائے گئے، جن میں جج نے پری ٹرائل یا مقدمے سے قبل گرفتاری کو قانونی قرار دیا تاکہ پراسیکیوٹر آفس کو تفتیش کا وقت مل سکے۔ اس عمل میں مہینے حتیٰ کہ سال لگ سکتے ہیں۔ مئی میں انسانی حقوق پر کام کرنے والے NGO کرسٹوسل نے بتایا تھا کہ ان اقدامات کے پہلے سال میں درجنوں قیدی تشدد یا پھر طبی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ حکومت نے اس رپورٹ پر رد عمل نہیں دیا، لیکن ملک کے انسانی حقوق کی کمشنر آنڈریس گزمان کابیلیرو نے ایک تقریب کے دوران اس تشویشناک قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب جیل کی آبادی 2 یا 3 مختلف گینگ کے اراکین پر مشتمل ہو
तो वो आपस में झगड़ा करते हैं जिसके नतीजे में अमवात होती हैं और उनकी वजूहात को इनफरादी तौर पर देखना होगा। ताहम कस्टोसल का कहना है कि जेल के बारे में उनको काफ़ी तशवीश है क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग काफ़ी मुश्किल है। तंजीम के कानूनी मशीर जारिया नवाज जो मालिक के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल रह चुके हैं का कहना है कि इस जेल में हालात काफ़ी गैर इंसानी हो सकते हैं क्योंकि किसी को यहाँ तक रसाई हासिल नहीं, कोई वकील यहाँ तक कि मीडिया भी जेल के हालात देख नहीं सकती। जहाँ तक एंजेलिका की बात है, जिन्होंने फुटेज में अपने शोहर को देखा था, उन्होंने हमें बताया कि वो अब किसी भी तरीके से मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे बच्चों और मेरे शोहर को ज़रूरत है कि मैं ऐसा करूं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से आप अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स में आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।